عدیل وڑائی صاحب آپ کی جانب آئیں گے. بار بار آپ ہمیں پروگرام میں یہ بتا چکے ہیں کہ حکومت جو ہے وہ چاہتی ہے کہ انتخابات جو ہے مزید ڈیلے کا شکار ہوں. آپ یہ ہمیں خبر بھی دیتے رہے کہ ہو سکتا ہے کہ انتخابات اپنی مقررہ مدت سے بھی آگے چلے جائیں, اور اب ہمیں ایسا ہی ہوتا ہوا دکھائی بھی دے رہا ہے. ایک طرف حکومت, آپ بھی یہی سمجھتے ہیں کہ اسی طرح کے یہ ڈیلینگ ٹیکٹس استعمال کیے جا رہے ہیں؟ کیا وہی وجہ ہے جو حسن نے کہا ہے کہ ان کے پاس عوام کو فیس کرنے کے لیے, عوام میں جانے کے لیے کچھ نہیں ہے؟ اور مریم نواز صاحبہ بھی آ گئی پاکستان, لیکن کسی بڑے جلسے سے انہوں نے خطاب نہیں کیا. سیمینارز وغیرہ کو دیکھیں تو اسی طرح سے وہ خطاب تو کرتی نظر آ رہی ہیں. پھر وہ لوگ جنہوں نے مشکل میں نون لیگ کا ساتھ دیا, لیکن اب جب حکومت انہی کی ہے لیکن پھر وہ اپنی حکومت کا ساتھ نہیں دے رہے. تو کیا یہی ساری وجوہات ہیں جو حسن نے بھی بیان کی ہیں؟ دیکھیں, یہ تو انہوں نے اپنے پاؤں پہ کلہاڑی مار لی جب انہوں نے اسمبلیاں تحلیل کی. ان کو ان کا بھلا سوچنے والوں نے بتایا بھی تھا, خود ان کے اتحادی چودھری پرویز الہی صاحب نے بھی بتایا تھا کہ الیکشن کوئی نہیں ہونے, یہ آپ بڑا بلنڈر کریں گے اور یہ آپ مس ایڈونچر نہ کریں, اس کا خمیازہ آپ کو بھگتنا پڑے گا. آپ اپنی 2 صوبوں میں حکومتیں چلا رہے ہیں, یہ آپ ڈیزالو نہ کریں. اچھا, اس وقت حالات کیا تھے؟ حالات یہ تھے کہ پاکستان آئی ایم ایف کا جو نواں ریویو ہے اس کو بار بار کیوں اسحاق ڈار صاحب ڈیلے کر رہے تھے؟ کیونکہ اس وقت تک یہ صورتحال واضح نہیں تھی الیکشن کے حوالے سے, اور جو معاملہ نومبر میں ہونا تھا, نومبر سے لے کر اب فروری میں آ کر وہ 9th ریویو ہوا, اور اب آ کر یہ کیوں تیار ہوئے؟ کیوں انہوں نے آئی ایم ایف کے سامنے گھٹنے بھی ٹیک دیے اور اس کے علاوہ آپشن بھی نہیں تھا؟ کیوں یہ مصیبت اپنے گلے ڈالی کہ یہ ساری بدنامی جو ان کو ملنی ہے, وہ چاہے کوئی بھی حکومت ہوتی اس کو یہ کرنا پڑنا تھا؟ جب یہ طے ہو گیا کہ اس پروگرام میں جانا تھا, ٹیکسز کی برمار ہونی ہے, مہنگائی ہونی ہے, تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پی ڈی ایم جماعتیں اتنی بے وقوف ہیں کہ یہ سب کچھ کرنے کے بعد وہ الیکشن میں چلے جائیں گی؟ اب الیکشن کمیشن آف پاکستان کے جو اعلیٰ حکام ہیں ان سے ہماری بات ہوئی, وہ کہہ رہے ہیں دیکھیں جی ہم تو تیار ہیں, مسئلہ یہ ہے کہ عدلیہ کہہ رہی ہے کہ ہمارے اتنے لاکھوں کیسز پینڈنگ ہیں, ہم ریٹرننگ افسر نہیں دے سکتے, اس کے علاوہ فنڈز اس وقت درکار ہیں. وہ کہہ رہے ہیں جی فائنانس سیکریٹری جو ہیں ان کا جو خط ہے اس میں کہا گیا ہے کہ آپ اضافی گرانٹ نہ مانگے, ہمارے پاس تو تنخواہیں دینے کے لیے پیسے نہیں ہیں. اور واقعی اس وقت جتنا اضافی گرانٹ الیکشن کمیشن مانگ رہا ہے, اتنا تو دفتر خارجہ اپنے لوگوں کو تنخواہیں دینے کے لیے مانگ رہا ہے اور ان کے پاس رقم نہیں ہے. یہ بات تو حقیقت ہے. لا اینڈ آرڈر کی سچویشن سب کے سامنے ہے. لا اینڈ آرڈر کی سچویشن جو خیبر پختونخوا میں ہے, 2022 میں 494 حملے ہوئے, 2023 میں صرف 46 حملے ہو چکے ہیں, اور فوج کی سٹیٹک ڈپلائمنٹ کے بغیر الیکشن نہیں ہو سکتے. یہ چیزیں تو وہ ہیں جو آن گراؤنڈ ہیں, بڑی ویزیبل ہیں اور بڑی یہ صورتحال واضح ہے. یہ بات تو ہے حقیقت. یہ معاملہ ہے قانونی کہ جی ان کی جانب سے تعاون نہیں کیا جا رہا, گورنر نے تاریخ دینی تھی, گورنر کہہ رہے ہیں جی میں نے تو اسمبلی ڈیزالو نہیں کی, میں تاریخ کیسے دے دوں؟ لیکن یہ معاملہ قانونی سے زیادہ سیاسی ہے. جن کی مدد سے الیکشن کمیشن نے یہ الیکشن کرانے ہیں وہ یہ افورڈ نہیں کر سکتے. یہ بات حقیقت ہے, اور یہ ہم اس وقت بھی کہتے تھے کہ یہ الیکشن نہیں ہونے, یہ تو الیکشن دور کی بات, جنرل الیکشن بھی اکتوبر میں ہوتے نظر نہیں آ رہے. اکتوبر سے آگے جانے کے حوالے سے جو اس وقت اکنامک سچویشن ہے, آج کے ریزروز کہاں پر آ چکی ہیں, ایمرجنسی کی تو صورتحال ہے, بس ڈکلیئر نہیں کی. تو اس وقت بھی عمران خان صاحب کو بھی یہ بات بتائی گئی تھی, اور پرویز الہی صاحب تو چلاتے رہے لیکن ان کی کسی نے سنی نہیں ہے. اب ہو گئی ہیں اسمبلیاں ڈیزالو, تیر ان کا کمان سے نکل چکا ہے, ان کے ہاتھ میں اب کچھ نہیں رہا. اب یہ ڈیسیژن ہو چکا ہے, یہ حکومت ایوان اقتدار میں بیٹھے لوگ یہ ڈیسیژن لے چکے ہیں کہ ابھی الیکشن نہیں ہے, اور اگر کسی عدالت سے کوئی ایسا فیصلہ آتا بھی ہے تو اس کو پھر اس کو ظاہر ہے پھر چیلنج کیا جائے گا. لیکن ابھی کی جو چیزیں صورتحال نظر آ رہی ہے, یہ الیکشن تو بھول جائیں, یہ الیکشن تو ابھی نہیں ہو رہے, اور جو قومی اسمبلی کے ضمنی الیکشن ہو رہے ہیں وہ کرانے کا مقصد بھی یہی ہے. اس کا مطلب ہے اسمبلیوں نے ابھی چلنا ہے. اسمبلیوں نے اگر ابھی چلنا نہ ہوتا تو قومی اسمبلی کے الیکشن پہ اربوں روپے نہ لگائے جاتے جو ضمنی الیکشن ہے. تو اس کے بعد یہ معاملات جو ہیں, یہ بات ایوان اقتدار میں بیٹھے لوگ طے کر چکے ہیں کہ الیکشن جو ہیں وہ ایک ہی روز ہوں گے. اس وقت ملک اس چیز کا متحمل نہیں ہو سکتا کہ الگ الگ الیکشن کرائے جائیں, اور سیکیورٹی صورتحال آپ کہہ رہے ہیں کہ حکومت نے یہ طے کر لیا ہے کہ یہ الیکشن تو ابھی نہیں ہونے والے, جس کے لیے تحریک انصاف عدالت بھی جا چکی ہے.